بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام دوست درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، انتہائی پیارے پیر بھائیوں، علماء ذیشان، قرہ حضرات، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کے سامنے اس عاجز ترین بندے نے قرآن کریم کا ایک مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے بارگاہ لم یزل میں کہ وہ پاک ذات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ کو سننے سمجھنے کی، اور مجھ سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس سے قبل جو آیت مذکورہ تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کیا جائے، اس سے پہلے چند ابتدائی باتیں، تمہیدی کلمات جو اس مجلس کے حوالے سے ہیں کہ جو مجلس، جو محفل، جو پروگرام اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے رکھا جائے اور اس کا مطلوب اور مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اور لوگ اللہ کی رضا کی خاطر چل کر آئیں، بیٹھیں اور اطمینان سے بات کو سنیں، ان کے لیے میرے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت، وہ مجلس ختم نہیں ہوتی، اس سے پہلے اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہم آگے چند گھڑیاں گزر گئیں، چند گھڑیاں رہ گئیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ کبھی ادھر اٹھ کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر بیٹھے ہیں، کبھی ادھر پیاس لگ رہی ہے، کبھی وضو کرنے، نہیں، آرام سے بیٹھیں۔ جو مقصد کی چند باتیں اور جس کے لیے پروگرام رکھا گیا، اگر ہم نے استفادہ کیا، انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت روشن فرمائے گا۔ میرے مرشد فرمایا کرتے، تیری تھوڑی دیر گرمی برداشت کرنا، اللہ تیری قبر کو جنت کا اس کے صدقے ٹکڑا بنائے گا۔ اور اللہ کے ولیوں کی بات کبھی لا حاصل نہیں ہوتی، ان کی بات عین حق ہوتی ہے، اور وہ مبنی بر حق گفتگو کرتے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ آج تھوڑی تکلیف اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام، ان کے اہل بیت اطہار، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کے لیے اگر ہم نے گزارے، اللہ اس مجلس کو ہماری نجات کا ضرور بے ضرور ذریعہ بنائے گا۔ آئیے لوٹیے اس آیہ مبارکہ کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں
اپنے محبوب پاک کو حکم دیتا ہے، کل اے میرے محبوب کریم آپ فرمائیے، کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے میرے محبوب آپ اپنی امت کو آگاہ کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور جن کو علم نہیں عطا فرمایا وہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ علم اے بی سی ڈی کا علم نہیں، الف با تا کا علم نہیں، 1 2 3 والی گنتی بھی نہیں، کوئی کمپیوٹر، کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی بھی بات نہیں۔ یہ علم علم معرفت، یہ علم اللہ کا عرفان، اور یہ علم جس کی بنیاد رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برحق، یہ وہ علم جس کو اللہ یہ علم عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تمام زمین اور آسمان کی مخلوق پر فضیلت عطا کرتا ہے۔ یہ علم جن کو ملا، کہاں سے ملا، کیسے ملا، اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے گھر سے تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے کر گئے۔ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں، آپ کی ماں، پوری امت کی ماں، ام المومنین فرماتی ہیں، مجھے ضرورت پڑی کہ میں سر پر کوئی چادر لوں، کوئی اوڑھنی لوں، اور میں اپنے حجرے سے باہر صحن کی طرف نکلوں۔ فرمایا کمرے میں اندھیرا تھا اور میں اپنی چادر ڈھونڈ نہ پائی، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے محبوب پاک کی کملی اٹھا کر سر پہ رکھ لی۔ جو کام کرنا تھا کیا۔ جیسے ہی آپ حجرہ انور سے باہر نکلی، اس قدر زوروں کی بارش، اس قدر انوارات و تجلیات آپ پر برسنا شروع ہوئے، آپ فوراً کمرے کے اندر تشریف لائیں۔ چند گھڑیاں گزری، اللہ کے محبوب پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک، آپ بھی تشریف لائے، اور حضرت عائشہ بار بار محبوب پاک کو حیرت سے تکتی ہیں۔ آپ نے کہا عائشہ تو حیرت سے کیوں تکتی ہے؟ عرض کی آقا ابھی آپ باہر تشریف لے کر گئے، اتنی زوروں کی بارش آئی، ایسی کڑکدار بارش برسی، میرا پورا وجود بھیگ گیا، کپڑے بھیگ گئے۔ یا رسول اللہ آپ کا جسم سوکھا ہے، کیا گلیوں میں پانی نہیں تھا؟ کیا آپ پر بارش نہیں برسی؟ اللہ کے محبوب مسکرائے، جان گئے واقعہ کیا ہوا۔ پوچھا عائشہ کہیں تو نے میری چادر تو نہیں لی؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، آپ سچ فرماتے ہیں، میں نے کچھ دیر آپ کی کملی اوڑھی، میری چادر موجود نہیں تھی، کہیں دائیں بائیں ہو گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ بارش نہیں تھی، وہ پانی نہیں تھا، بلکہ یہ بارش وہ بارش تھی جو اللہ ہمہ تن تیرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کی برساتا ہے، اور آج اللہ نے اس میں سے تجھے بھی حصہ عطا فرمایا۔ جو ایسا وجود پائے، جو در ایسا، اس در سے کیا نور پھوٹتا ہوگا، کیا علم ملتا ہوگا، کیا شعور اور تربیت بچوں کو ملی ہوگی، اہل بیت کو، قرابت داروں کو ملی ہوگی۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، یہ رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادنا شان مثال، ایک ادنا مثال ہے کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہمہ تن برستی ہے، جبکہ عالم تو یہ ہے کہ رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود
جہاں سے گزرتا وہاں اللہ کی رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، وہ گھر ہو، وہ در ہو، وہاں فاطمہ سی بیٹی ہو، وہاں علی بھی کھیلتے رہے ہوں، پلتے رہے ہوں، آپ کو اسی در سے تربیت ملی ہو، اللہ کے محبوب پاک کے ساتھ کھانا کھانے کی اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم سعادت دی ہو، بیٹھنے کی سعادت دی ہو، کچھ گھڑیاں گزارنے کی سعادت دی ہو، آپ غور کریں اس علی کی شان کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور وہ بیٹی جو ختیجہ کی بیٹی ہیں، محبوب پاک کا جگر کا ٹکڑا ہے، صبح و شام اللہ کے محبوب پاک ان سے محبت کرتے ہیں، وہ محبوب پاک سے محبت کرتی ہیں، اور اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے تربیت کا کیا عالم، کیا معیار ہوگا، وہ علم کیسا ہوگا جو ہر وقت محبوب پاک کی آغوش سے ملتا ہوگا، آپ کے سینے سے نکلتا ہوگا، آپ کے رخساروں سے چھلکتا ہوگا، آپ کی نگاہوں سے سینوں میں سموتا ہوگا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اس صحبت میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما یہ شہزادے اس بارگاہ میں رہے جہاں 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برستی ہے، جہاں رسول پاک کی نگاہ خاص ملتی ہے، جہاں صبر و رضا، جہاں شکر، جہاں تسلیم خم، جہاں نگاہوں میں پاکی، جہاں دلوں میں تزکیہ اور تصفیہ، جہاں افکار کا نور ہر وقت ملتا ہو، بتائیے وہ حسین کیسا ہوگا، وہ کیسا نوجوان ہوگا، وہ کیسی شخصیت ہوگی۔ اور ایسی شخصیت اللہ جب کسی کو اس معیار پر تیار فرماتا ہے، اللہ ویسی ہی آزمائش اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے میں جس بندے کو یہ نعمتیں عطا کروں، دیکھو وہ میری آزمائش سے کیسے گزرتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، تخت مل گیا، حکومت مل گئی۔ ایک دن آپ کو پرانا ایک بچپن کا دوست ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے رسائی حاصل کی کہ وہ اللہ کے نبی کے دربار میں رسائی حاصل کرے۔ اس نے اپنا مدعا پیش کیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو عرض کی گئی کہ اے ہمارے بادشاہ، اے شاہ مصر، آپ کا کوئی پرانا دوست ہے، اپنی دوستی کے واسطے دیتا ہے، فرمایا اس کو اندر بلاؤ۔ جب وہ آیا، گلے ملا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اٹھ کر ملے، تواضع انکساری سے ملے، یہ نہیں کہا میں بادشاہ ہوں، شاہ مصر ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اپنے دوست کو ساتھ بٹھایا، سب کو تخلیہ کہہ کے دربار سے رخصت کیا۔ اس دوست نے کہا، اے میرے دوست یوسف علیہ السلام، آج اللہ نے تجھے جو مرتبہ دیا، مقام دیا، عام لوگوں کو خبر نہیں، لیکن میں آپ کا دوست ہوں، میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ بھائیوں نے کیا سلوک کیا، حسد کیا، بغض رکھا، آپ کو کنویں میں پھینک کر چلے گئے، آپ مصر کے بازاروں میں بکتے رہے، غلاموں کی زندگی گزارتے رہے، زندان میں اسیری کاٹی، جیلوں میں وقت کاٹا، اور ایک وقت آج ایسا آیا، یوسف علیہ السلام اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا۔ آپ نے فرمایا، سنو میرے دوست، جب ایک شیر زنجیروں میں باندھ دیا جائے تو یہ شیر کی ذلت نہیں ہے، یہ شیر کی ذلت نہیں، شیر تو شیر ہی رہتا ہے،
اور زنجیر کے ساتھ اس کو باندھنے سے اس کی مردانگی میں، اس کی طاقت میں، اس کی عفت اور عصمت میں، اس کی عظیمت میں کوئی فرق نہیں آتا. اور ایک دن آتا ہے اللہ اس زنجیر سے اس کو آزاد کر دیتا ہے. اللہ نے میرے ساتھ یہی کیا. اور پھر سن اے میرے دوست، یہ جو میں بکا، یہ جو میری بولیاں لگی، غلاموں سی زندگی کاٹی، میں جیلوں میں وقت گزارتا رہا، کا تو نے کبھی چاند نہیں دیکھا؟ چاند جب 14ویں کی رات ہوتی ہے وہ مہتاب پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے، لیکن کچھ دن اس پر زوال کے بھی آ جاتے ہیں، گھٹنے کے بھی آ جاتے ہیں. وہ گھٹتے 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 چھپ جاتا ہے، لیکن پھر ایک دن آتا اللہ اس کو پھر ایسا مہتاب بنا کے چمکاتا ہے، پوری دنیا اس کی روشنی سے فیض پاتی ہے. کہا وہ جو جیل کے دن تھے، وہ تکلیف کے دن تھے، کٹ گئے، لیکن خوشی اس بات کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف میں، مصیبت میں، آزمائش میں صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ اٹھ کر جھومنے لگا، فرمایا خدا کی قسم اے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، یہ جواب صرف اور صرف آپ کی زبان سے متوقع تھا. آپ ہی ایسا جواب دے سکتے تھے، ورنہ کوئی اور ہوتا وہ اپنے بھائیوں کو گالیاں دیتا، وہ اپنی تکلیفوں پہ روتا، وہ اپنی آزمائشوں پہ کڑتا اور پرانے دن یاد کر کے آج کی خوشیوں کو غارت کر لیتا. آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ نے مسکرا کر مزاح سے پوچھا تو میرا دوست ہے، دوست تو دوست کے لیے تحفہ لاتا، تو تحفہ کوئی لایا؟ اس نے عرض کی میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، اور تحفے بڑے دیکھے، سونا لانا چاہتا تھا. اے یوسف تجھے سونے کی ضرورت نہیں، تو سونے سے بھی قیمتی. ہیرے جواہرات کیا لاؤں؟ تیرا محل تو ہیرے جواہرات سے بڑا پڑا. تیرے پاس دنیا کے بھی خزانے، تیرے پاس اللہ کے بھی خزانے. کہا پھر میرے لیے کیا تحفہ لایا؟ کہا اے یوسف تیرے لیے آئینہ لایا ہوں، کیونکہ جو حسن و جمال اللہ نے تجھے عطا کیا، روئے زمین پر ایسا حسن و جمال کسی کے پاس نہیں. یہ آئینہ صرف آپ کے لائق ہے. آپ کو یہ آئینہ بتائے گا اللہ نے آپ کو کیسا حسن دیا. اے یوسف جب آپ روز آئینہ دیکھنا، مجھے یاد کرنا، آپ کا یاد کرنا میرے لیے باعث عزت ہو جائے گا. یہ حدیث پاک اس کے تناظر میں دیکھیں، جب اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے کامل ترین بندوں کو، صاحب علم و عرفان بندوں کو تکلیف میں، مصیبت میں، اذیت میں، اللہ کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ اس طرح صبر کے ساتھ اپنا وقت گزار کے اللہ کی طرف، کامیابی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، کامیابی سے لوٹ جاتے. اور ان کی یہ کامیابی اللہ تعالیٰ اس کا اظہار دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، اللہ اس کا اظہار آخرت میں بھی دکھاتا ہے. میرے بھائی یہی مثال اگر سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پر رکھی جائے، آپ رسول پاک کے کندھوں پر سوار ہوں، اللہ کے محبوب کی آغوش میں کھیلیں، محبوب پاک آپ کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں، آپ کے لیے سجدے طویل کریں. ایک دن اور مقام یہ ہے کہ شان یہ کہ نبیوں کا شہنشاہ آپ کی سواری بنے، آپ کو سوار بنائے. اور ایک دن وہ کہ کربلا میں رلنا پڑے، بچے ذبح کرانا پڑے، اپنا سفر صحراؤں کے تپتے ریگزاروں سے چلاتے چلاتے، تکلیفیں آزمائشیں اٹھاتے اٹھاتے کربلا کے میدان پر ختم کرتے ہیں، اور وہاں شمر اور ابن زیاد جیسے ظالموں کا
سامنا ہے، وہاں بدبخت اور کمینے لوگوں کا سامنا ہے، جن کو نہ حیا ہے، نہ جن کو دنیا کی کوئی سمجھ ہے، وہ ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا نظام یہ ہے، رب کا اصول یہ ہے کہ جب اللہ اپنے صالح ترین بندوں کو زمانے کے ہاتھوں میں بھیجتا ہے، اللہ ان کے مقام اور بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ اللہ کے ولی ہیں جو فرماتے ہیں کہ جو کتاب اللہ نے مجھ سے لکھوائی، الرسالۃ القشیریہ، جو مجھے لکھنے کی توفیق دی، فرمایا اس کے بعد اللہ نے ایسی نعمت کسی اور کو نہیں عطا کرنی۔ وہ اللہ کے ولی، صدیوں پہلے کے بزرگ، آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا اے ابو القاسم قشیری، اللہ کے ولی کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ولی کی تعریف یہ ہے، اللہ تعالی اپنے ولی کو مٹی کی طرح زمین پر بکھیرتا ہے، لوگ اس کو رونتے ہیں اور زمانہ اس کو تکلیف دیتا ہے۔ فرمایا اللہ اس تکلیف سے گزار کر ایک مقام اسے ایسا عطا کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا اللہ وہی کرنا شروع فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ بین اسی طرح میرے محبوب پاک کے نواسے حضرت سیدنا امام عالی مقام، ان کی شان اور مرتبہ ہم نے شہادت کا بھی سنا، ہم نے سفر کربلا کا بھی سنا، ہم نے یزیدیوں کا کردار بھی دیکھا، لیکن ان سارے واقعات کے اندر کچھ ایسے نکات ہیں جن کو ہمیں غور سے سمجھنا پڑے گا۔ کچھ جاہل آج اہل بیت طہار کی محبت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر سیدھا حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایمان کے ڈاکو، ان کے دل میں نہ اللہ کی محبت، نہ رسول کی محبت، نہ اہل بیت کی محبت، نہ صحابہ کرام کی محبت۔ وہ فٹافٹ یہ سوال داغتے ہیں کہ امام حسین اکیلے کیوں گئے؟ آپ کو کربلا میں اکیلے شہید کیوں کیا گیا؟ یہ کیوں ہوا؟ وہ کیوں ہوا؟ عاجز نے اس پہ بڑا غور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک بات ڈالی اور یہ جواب آپ بھی ذہن میں بٹھائیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اپنے مرشد کی توجہ سے یہ جواب رب نے عطا فرمایا۔ ذرا غور سے اس بات کو سنیے، سمجھیے۔ ہم آج 14 صدیاں کربلا سے دور ہیں۔ 14 صدیاں پہلے یہ واقعہ ہوا اور آج عالم یہ ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی حسینی کہلانے پر فخر کرتا ہے۔ امام حسین سے محبت، اہل بیت سے محبت، فاطمہ کے بچوں کی خاطر وہ گلی گلی، محلے محلے محفلیں سجائے، مناقب پڑھے، وہ اللہ اور اس کے محبوب پاک کا ذکر کرے، خیرات کرے، اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا دین سنائے، اس لیے کہ ان سب کا اصال اہل کربلا کو کرنا ہے، اور ہر سال کرے، ہر مہینے کرے، ہر نماز میں کرے۔ آج ہم جیسے گناہگار اتنی محبت ان سے کرتے ہوں، اور وہ جو رسول پاک کے صحابہ کرام تھے وہ زیادہ نیک تھے کہ ہم نیک ہیں؟ وہ زیادہ صاحب علم تھے کہ ہم صاحب علم ہیں؟ وہ ہم سے زیادہ اہل بیت کو جانتے تھے کہ ہم ان کو جانتے ہیں؟ خدا کی قسم وہ تو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ نیک لوگ تھے۔ ان کا علم تو نبی کے بعد سب سے زیادہ علم انہی کے پاس تھا، اور جو شان رسول پاک کی صحبت میں ان کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی۔ جب ہم 14 صدیاں بعد اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ رسول پاک کی آل سے اس زمانے میں کتنی محبت کرتے ہوں گے۔
اس کا عالم نہیں کوئی سوچ سکتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، یمن سے مال غنیمت آیا، کپڑوں کی ایک بہت بڑی لاٹ مسلمانوں کے پاس آئی، ہر ایک کو آپ کپڑا عطا کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ میں سب کو کپڑے دے رہے ہیں، لیکن جب حضرت امام حسین کی بات آئی، آپ نے فرمایا یہ کپڑا ان کے شان شان نہیں، یہ سوٹ بھی، یہ پارچہ جات ان کی زیب تن کرنے کے لائق نہیں۔ آپ انکار کرتے گئے، لوگوں میں بانٹتے گئے، جب سارے کپڑے ختم ہو گئے، کسی نے پوچھا ہے عمر فاروق، امام حسین اور حسن کے لیے تو کپڑا بچا ہی نہیں؟ فرمایا یہ تو عام الناس کے لیے کپڑے تھے، وہ شہزادے ہیں، رسول پاک کی اولاد ہیں، ان کے لیے خاص الخاص والی یمن کو لکھو اور فوراً ایک شاہ سوار دوڑاؤ، جتنا جلد از جلد ہو بہترین پارچہ جات تیار کرائے اور کرا کر ان دونوں شہزادوں کے سپرد کیے جائیں، جیسے بادشاہوں کے دربار میں بھیجا جاتا ہے۔ بڑے سیرت کی کتب ایسا ہی ہوا کہ جلد از جلد وہ شاہ سوار مدینے سے چلا، ایک خط لے کر امیر المومنین کا، کوئی سفارت کاری نہیں ہو رہی، کوئی لین دین نہیں ہو رہا، اس میں لکھا محبوب پاک علی کے شہزادوں کے دونوں بچوں کے ایسے کپڑے تیار کرو جیسے بادشاہوں کے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ اہل یمن بڑا اعلیٰ کپڑا بننے میں ماہر تھے، اور ایسا ہی کیا گیا، وہ کپڑا لایا گیا، پیش کیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اتنے دن عمر فاروق میرے ابو جان اس قدر بے چین رہے کہ روز پوچھتے پتہ کرو، لوگوں کو بھیجو کیا شہزادوں کے لیے کپڑا تیار ہوا یا نہیں ہوا۔ میرے بھائی، میرے دوست، عرض کرتا ہوں، ہم جیسے گناہگار ان کے لیے جانیں پیش کرنے کے لیے، اپنی ذات کو پیش کرنے کے لیے فخر سمجھیں، اور وہ جو رسول پاک کے صحابہ کرام تھے وہ محبوب پاک کی آل سے کتنی محبت کرتے ہوگے۔ آگے چلیے میرے بھائی، میرے دوست، یہ کربلا کا واقعہ، اس واقعے کے خد و خال وہ نہیں ہے جو ہم عام چیزوں کے خد و خال بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ قافلہ نکلا، اس کے اوپر حملہ ہو گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، ظلم ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعہ، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں، سانحہ ایک دم نہیں ہوتا۔ میرے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں فرماتے ہیں میرے بعد سب سے بہترین دور میری عمر کے بعد 30 سال تک رہے گا۔ 30 سال تک مسلمان بہترین وقت کو پائیں گے۔ عرض کی آقا وہ وقت کیا ہوگا؟ فرمایا وہ میرے غلاموں خلفۂ راشدین کا دور ہوگا۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی حیدر کرار، اور مفسرین شارحین لکھتے ہیں کہ اس میں 6 مہینے 5ویں خلفۂ راشد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا دور بھی شامل ہے۔ اس طرح یہ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں، اور یہ حدیث سچ ثابت ہے کہ محبوب پاک نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال کا دور بہترین دور ہوگا، پھر فتنے شروع ہوں گے۔ وہ فتنوں کا دور شروع ہوا، اس میں ایسے فتنے آئے، ایسی مسلمانوں کے دل کے اندر غفلت پیدا کی جانے لگی، ایسے حکمران مسلط ہونے لگے جن کے یہاں نہ شراب کی حرمت، نہ جوئے کا پتہ، نہ بدکاری بے حیائی میں کوئی تمیز، ایسے لوگ حکومتوں کے دعوے دار بننے لگے۔
علم اٹھنے لگا، معرفت اٹھنے لگی. یہ نہیں کہ سارے کے سارے ایسے ہو گئے، معاذ اللہ ایسا نہیں. کثیر لوگ دنیا دار ہونے لگے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہی کہ جو لوگ اللہ کے صالحین بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کو اللہ آخرت کی فکر عطا کرتا ہے، اور جو لچوں میں، لفنگوں میں، چوروں میں، جوئے بازوں میں، ناچ گانے والوں میں بیٹھتے ہیں ان کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر تو کیا پیدا ہونی؟ ان کو ہر وقت یہی فکر کہ میری ہر گھڑی مزیدار گزرے، میں لعنتیں اکٹھی کر لوں، ذلتیں اکٹھی کر لوں، لیکن منہ کا ذائقہ بدلنا چاہیے، آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے. آج بھی ایسی جاہلیت ہماری قوم میں موجود ہے. بچیاں سکول سے نکلی، یہ گھر سے نکلا، آج کا نوجوان بودوں میں ہاتھ ڈالے، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ آنکھیں ٹھنڈی کرنے جا رہا ہوں. لعنت ان آنکھوں کے ٹھنڈی کرنے پر. یہ گلیوں میں نکلا، شور مچا رہا ہے. محرم الحرام کے ایام ہیں، یہ پاں باجے بجا رہا ہے جشن آزادی کے. یہ نوجوان، یہ علم سے دور، یہ گالیاں دے، یہ بد کلامیاں کرے، یہ خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کسی کو مبتلا کر دے. لیکن ایک یہ بھی نوجوان جن کے سروں پر میرے محبوب پاک نے رسول پاک کا تاج رکھا. یہ بزرگ جو راتوں میں دوستوں اکٹھا کریں، جو اللہ کا ذکر کریں، جو دلوں کو جگمگائیں، جو لوگوں کو بیدار کریں، آؤ اللہ کے ذکر کے حلقوں میں پہنچے. بتائیے وہ لوگ، وہ گلیوں میں گھومنے والے اور اس مجلس میں بیٹھنے والے کیا کبھی برابر ہو سکتے؟ جیسا قرآن نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے محبوب علم والے اور بے علم کہہ دیجئے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یزید اسی ٹولے کا سرغنا جو شرابی، زانی، بے حیائی کا مرتکب، جس کے شب و روز اللہ کے نام سے غفلت میں گزرے، رسول پاک کی شریعت کا اس کو علم ہی نہیں، عیسائیوں کے ساتھ دوستیاں، مشرکین کے ساتھ دوستیاں اور غفلت والوں کے ساتھ اس کے تعلق. اور جب یہ ساری گندگیاں انسان کے ذہن میں بیٹھ جائیں پھر رشتوں کی حیا ختم ہو جاتی ہے. انہیں اسے حسین حسین نہیں دکھتا، اسے رسول رسول نہیں دکھتا، اسے اللہ اللہ نہیں سمجھ آتی. وہ سمجھتا ہے یہ جو دنیا میں سمیٹ لوں، یہ پیٹ حرام سے بھر لوں، یہ اقتدار کے مزے لوٹ لوں. اور جتنے بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ آج تک موجود ہیں وہ سب کے سب یزیدی پیروکار ہیں، اور جن کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت کوئی نہیں، مال و دولت کی حیثیت کوئی نہیں، جن کی نظر کے اندر شہرت کی حیثیت کوئی نہیں، فقر اور عاجزی اور انکساری میں جن کے صبح و شام گزرے، ان کا نام، ان کا امام امام حسین ہے. اس گروہ کا نام بھی حسین ہی ہے، وہ حسینیت کا پیروکار ہے. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری گلی میں. جن کو اللہ کے محبوب پاک سے نسبت، ان کی نگاہ میں دنیا حقیر، ذلیل اور رسوا. میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نواسے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، مدینہ کے بازار میں کچھ لوگ آئے. پوچھا لوگو تم کدھر سے آئے ہو؟ کہا ہم اہل عرب ہیں، شام سے آئے، تجارت کی غرض سے آئے، نصرانی ہیں، نصرانی، ہم یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں. مدینہ طیبہ حرم کی حدود سے باہر
جو یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے جگہ تھی، وہاں ان کو روکا گیا، کہا پہلے اپنا تعارف پیش کرو۔ ان میں سے ایک نوجوان، بڑا سجیلا بانکا نوجوان اٹھا، کہا میں حاتم طائی کا نواسا ہوں یا پوتا ہوں۔ کہا کون حاتم طائی کا؟ وہ حاتم طائی جس کے محل میں 40 دروازے تھے، اگر لینے والا بیکاری ضرورت مند ایک دروازے پر آتا وہ پہلے دروازے پر دیتا، اگر ضرورت پوری نہ ہوتی دوسرے دروازے پر وہی بیکاری آتا، دوسرے دروازے پر دیتا، یہاں تک 40 دروازوں تک اگر ضرورت پوری نہ ہوتی وہ کہتا آجا پھر پہلے دروازے پر، پھر تجھے عطا کروں گا۔ اس نے بڑے فخر سے حاتم طائی کا بتایا، جو عیسائی تھا، اور اللہ کے رسول نے اس کا ذکر سن کے اس کو پسند کیا، فرمایا یہ مومن تھا، چونکہ اس زمانے میں تو اسلام آیا ہی نہیں تھا، وہ عیسائی تھا، مومن تھا، عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرتا تھا۔ محبوب پاک نے فرمایا اگر حاتم طائی میرے دور میں ہوتا وہ ضرور بھی ضرور ایمان قبول کرتا۔ اس نے بڑے فخر سے سنایا کہ میں حاتم طائی کی اولاد ہوں۔ اور دوسری طرف سیدنا امام زین العابدین، فرمایا آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ کہا تیرا نانا 40 دروازوں سے عطا کرے، اس کے محل میں اتنے دروازے، اتنا مال کہ 40 دروازوں سے بھی ضرورت پوری نہ ہو، وہ پہلے سے دے۔ فرمایا میں اس نانا کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے معراج کی رات اپنا دیدار عطا کرایا، جس پر اللہ نے غار حرا میں قرآن نازل کیا، جس کو اللہ نے نبیوں کا شہنشاہ بنایا۔ میرے نانا جان کے دروازے پر ایک ٹاٹ کا بوریا لٹکتا تھا، لیکن سنو شہزادے، سنو حاتم طائی کے بیٹے، اگر ایک بار کوئی ہمارے دروازے پر لینے والا آ جائے، خدا کی قسم وہ دینے والا بن جاتا تھا۔ اس نے کہا مجھے سینے سے لگائیے، میں نے تو ایسا سخی کوئی دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا چلا، لیکن اس سے پہلے ایمان قبول کر۔ اس کو کلمہ پڑھایا، مدینہ طیبہ میں لے آئے، بازار دیکھتا ہے، رسول پاک کے غلاموں کے معاملات دیکھتا ہے، شب و روز دیکھتا ہے۔ فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں جن کے وجود سے اللہ کا نور پھوٹتا ہے، کیونکہ میں ان کے وجود سے سکون پاتا ہوں۔ یہ روٹی بھی کھاتے ہیں، پیسہ بھی کماتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی اضطراب نہیں، بے چینی نہیں، یہ دنیا داروں کی طرح پریشان نہیں۔ سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا او نوجوان، اے ہمارے مسلمان بھائی، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ، یہ رسول پاک کی محبت رکھنے والے لوگ، تو ان کے پاس بیٹھ، خدا کی قسم تجھے وہ دولت عطا کریں گے جس کا تو نے کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ میرے بھائی، یہ تربیت کس در سے ملی کہ بات کیسے کرنی ہے، کسی سے کلام کیسے کرنا ہے۔ خدا کی قسم امام حسین نے اس لیے جان دی کہ معاشرہ تہذیب کے اوپر زندگی گزارے، جہالت پر زندگی نہ گزرے، تو ترک پہ زندگی نہ گزرے، گالم گلوچ پہ زندگی نہ گزرے، شرابیوں کبابیوں کے ہاتھ میں معاشرے کا نظام نہ آئے، اور سود خوروں اور جوا بازوں کے پاس معاشی نظام نہ آئے۔ آپ نے اس لیے جان دی۔ اور آج کا معاشرہ، آج کے لوگ پوری پوری رات محفل سنی، پوری پوری رات اللہ کا ذکر میں بھی بیٹھے، اور صبح ہوئی تو یاد آیا کہ جو کام کل چھوڑنے تھے ہمارے چھوڑنے کے لائق نہیں، مزہ اسی میں ہی ہے، وہی کرتے ہیں، گلیوں میں ہی گھومتے ہیں، آوارہ ہی پھرتے ہیں، مزے ہی لوٹنے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، یہ مولویوں کی باتیں۔ لیکن جو خوش نصیب لوگ اس رستے کا انتخاب کر لیں، اس کو سینے سے لگائیں، اور دوستی ایسوں کے ساتھ پیدا کر لیں
جن کی محبت امام حسین کے ساتھ ہے، جن کی سیرت امام حسین جیسی ہے، جن کے اوپر وہ رنگ چڑھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ ان کو ویسا ہی کر دیتا جیسا وہ ہونا چاہتے ہیں۔ ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر گروہ حسین کی بات کرتا ہے، لیکن کبھی غور کیا کہ جو بات کرنے والا ہے اس کے رنگ ڈھنگ ویسے ہیں، اس کا لباس ویسا ہے، اس کی صورت ویسی ہے، اس کے معاملات ویسے ہیں، اس کی گفتار ویسی ہے؟ اگر ویسی تو قبول کر لے، نہیں تو صرف گمراہی ہے، صرف باتیں ہیں، صرف گلا پھاڑ پھاڑ کر پوری دنیا کو بتا رہا ہے میں بڑا ذاکر ہوں، بڑا عالم ہوں، بڑا مفتی ہوں، بہت بڑا مقرر ہوں، لیکن اگر وہ رنگ نہیں خدا کی قسم تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میرے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے مابعوث کیا گیا کہ تمہارے اخلاق کو بہترین کروں، اخلاق کو مکمل کروں، مکارم الاخلاق، اس کے لیے بھیجا گیا، اس کی تکمیل ہو، یہ آسن ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، اور ہمارا حال یہ ہو کہ ہم اس نبی سے محبت کے دعوے دار، ان کی آل سے محبت کے دعوے دار، صحابہ کرام سے محبت کے دعوے دار، لیکن رنگ چڑھا ہی نہیں، بات ماننی کوئی نہیں، بات سمجھنی کوئی نہیں۔ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو؟ اگر یہ منافقت نکالنی ہے تو سبق پڑھ پھر امام حسین کی محبت کا۔ انہوں نے یہ رنگ کیسے چڑھایا کہ آج تک دلوں پر حکومت ان کی ہے۔ ابھی بچہ پڑھ رہا تھا یہ نعت کے زمانہ کہ لمحہ بھر حکومت تھی یزید کی، پھر ہر زمانہ وہ حسین کا ہے۔ واقعی جو یزید نے لعنت مول لی، جو گندگی منہ پر ملی، صرف 36 مہینے اس اقتدار پر بیٹھ سکا اور ذلت کی موت مر کے دنیا سے دفع ہو گیا۔ نہ آج کوئی نام لینے والا، نہ کوئی دعا کرنے والا، ہر ایک کی پھٹکار اس پر۔ اور میرے بھائی وہ جن کے بچے ذبح ہو گئے، وہ بظاہر جو ہارتے نظر آئے، وہ جن کی خیموں کو جلا دیا گیا، وہ جن کا حق ان سے چھینا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے دلوں کی حکومت عطا کر دی۔ یہ ہے صحیح علم، جن کو اللہ دے دے وہ اپنی روش کو سیدھا کر لیتے ہیں، اور جو علم سے محروم ہو وہ ٹکے کی خاطر، آنے پایوں کی خاطر، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر امت کے مفادات کا سودا کرتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اور جو سینہ سپر ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آخری بات ان کی شان کو بھی غور سے سنیں، ان کا مقام بھی غور سے سمجھیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا اے امام حسن، آپ جب اپنے گھر میں وقت گزارتے تھے آپ کے ابو جان آپ کو کیا تعلیم دیا کرتے تھے؟ حضرت علی آپ کو کیا پڑھایا کرتے تھے؟ فرمایا ان علوم کی تو بہت بڑی شان، ان کا تو مرتبہ بہت بڑا، میں تمہیں اس کی چند کرنیں، چند خوشبوئیں سناتا ہوں۔ سننے والے نے ہاتھ باندھ لیے، ادب سے پوچھا تو کسی ایک چیز کے بارے میں سوال کر لے، میں تجھے اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس نے سوچ کر ذرا ذہن پہ غور کر کے زور ڈال کے کہا اے امام حسن، آپ کرم کی تعریف فرمائیں جو سیدنا علی نے کبھی فرمائی تھی۔ مسکرا کر کہا او سوال کرنے والے، اے میرے مرید خاص، اے مجھ سے محبت کرنے والے، میں نے اپنے ابو جان سے پوچھا اے ابو جان یہ کرم کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس نے اس پہ کرم کر دیا،
یہ اس کا کرم ہو گیا، یہ فلاں کا فلاں پہ کرم ہو گیا۔ کرم کی اصل تعریف کیا ہے؟ فرمایا اے حسن سن، جو میں نے محبوب پاک کے در سے علم پایا اس کا نور تجھے منتقل کرتا ہوں۔ جو تعریف میں نے تیرے نانا جان سے سیکھی میں تجھے وہی تعریف عطا کرتا ہوں، اور تو آگے رسول پاک کی امت کو یہی تعریف عملی پیش کرنا۔ کرم یہ ہے جب کوئی سوال کرنے والا تیرے پاس آئے اس کی زبان کی جنبش سے پہلے اس کو عطا کرنا، یہ کرم ہے۔ اور کرم کا دوسرا جزو یہ ہے کہ جب کسی کو عطا کر دیا جائے تو بجائے اس کو اپنا احسان مند بنانے کے تو اس کا ممنون ہو جا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے صدقے تجھے کرم والوں میں شامل کر دیا۔ یہ ہے اخلاق کا اعلیٰ مقام۔ کوئی رشتہ دار ہم سے بیچارہ ضرورت مند پیسے لینے آ گیا، دے دیتے ہیں، لیکن ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے۔ کسی دوست کو ضرورت پڑ گئی نہیں ہے تو اچھے طریقے سے منع کر دے۔ سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فقیر کی صفت بتاتے ہیں کہ فقیر کی صفت یہ ہے، اگر اس سے مانگا جائے ہے تو دے دے، نہیں ہے تو خاموش ہو جائے، جھوٹ نہ بولے میں دے دیتا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں پرسوں کر دوں گا۔ فرمایا فقیر کی صفت ہے تو دے دے، نہیں تو خاموش ہو جائے۔ میرے بھائی ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں جب تک اس کی آخری بات اس کے معدے سے نہ نکلوا لیں، اس کی تکلیف کے آخری پہلو کو نہ سن لیں، ہم اس پہ احسان ہی نہیں کرتے۔ احسان کر دیا، اب تشہیر شروع، اور یاد دلایا، بتایا میں نے تجھے سلائی مشین دی تھی، میں نے تجھے رقم دی تھی، میں نے تیرا بجلی کا بل بھرا تھا، میں نے تیرے بچے کو باہر بھجوایا تھا، میں نے راشن دیا تھا۔ اللہ کے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی اس پر لعنت ہوگی جس نے احسان کر کے احسان جتایا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی ایک صحابی کو ہدیہ دے دی۔ وہ اونٹنی بڑی طاقتور تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ بات رسول پاک تک پہنچی، اللہ کے محبوب نے دونوں کے لیے دعا کی۔ کچھ دن کے بعد وہ اونٹنی بیمار ہو گئی۔ آپ نے سوچا یہ غریب آدمی، میں اس کی مدد کر دوں۔ آپ نے اس سے اونٹنی خرید لی، خود ہی دی، ویسے ہی دی، فی سبیل اللہ دی، احسان کے طور پہ دی۔ صحت مند، تن و مند اور بیمار خرید لی تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا یہ تو وہی اونٹنی ہے، پوچھا عمر یہ اونٹنی کیوں خریدی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیمار ہو گئی تھی، وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے نکارہ تھی، میں نے سوچا میں اس کو رقم دے دوں گا، وہ اونٹنی خرید لے گا۔ محبوب پاک نے فرمایا اے عمر کبھی بھی احسان کر کے اس چیز کو خریدا نہ جائے، یہ بھی جائز نہیں، حالانکہ اس میں بظاہر کوئی قباحت نہیں۔ فرمایا بہتر احسان یہ تھا تو اس کو اونٹنی بھی رہنے دیتا اور رقم بھی عطا فرما دیتا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، کن کے لیے؟ رسول پاک کے خلفاء کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے۔ اور آپ نے فوراً رو کر تڑپ کر زمین پر گرے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، اب میں اسی سنت پر عمل کروں گا، رقم پہلے ہی اس کے پاس ہے، یہ اونٹنی بھی اس کو ہی دے دوں گا، وہ اس کو ذبح کرے، بیچے، رکھے، اپنی احسان اپنی نیکی کو دوبارہ بھی نہیں خریدنا۔ میرے بھائی رسول پاک کی آل کا ہم پر احسان، انہوں نے اپنے بچے ذبح کرائے، اپنی گردنیں اتروائیں، اپنی گھروں کو چھوڑا، اپنی عزتوں کو سرے بازار لانا پڑا، یہ پوری امت پر احسان کیا۔
لیکن کبھی اس احسان کو نہیں جتایا۔ کوئی ہے جس کا آپ یہ واقعہ پڑھیں کہ وہ رسول پاک کی آل میں سے ہو اور کہے کہ ہم نے امت بچائی، اس کا ایمان بچایا، اس کو یزید سے محفوظ کیا؟ خدا کی عزت کی قسم قیامت تک تاریخ کوئی ایسا جملہ آپ کو دکھانے سے قاصر ہوگی کہ کبھی رسول پاک کی آل امت پر اس احسان کو جتلائے۔ لیکن یہ امت اتنی ناشکری نہ بنے، یہ امت اتنی غافل مردہ نہ بنے کہ اپنے محسنوں کا احسان بھولے۔ ان کا احسان ہمارے سروں پر، اور اس کو یاد رکھنے کا فقط ایک طریقہ، میرے مرشد فرماتے ہیں تو رسول پاک کے رنگ میں رنگ جا، اللہ تجھ سے راضی، رسول پاک تجھ سے راضی۔ اور جب اللہ کے رسول میں بندہ رنگنا چاہے تو پھر کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کرنا ہوگا۔ کن کا رستہ؟ جو بندے کو علم عطا کرتے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کی الف با تا کا علم نہیں، 1 2 3 نہیں، ABCD نہیں، انجینئرنگ ڈاکٹری نہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان اپنی سائنس پہ بڑا مان کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا علم علم معرفت ہے، سینوں کا نور ہے جو اللہ کے ولیوں کے در سے ملتا ہے۔ جو بندہ اس علم کا طلبگار بن جائے، خدا کی قسم خود بخود حسینیت کے قافلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ بس میں بیٹھے گا، اس کی نگاہ حرام نہیں دیکھے گی، دکان پر بیٹھے گا ڈنڈی نہیں مارے گا، بازاروں میں چلے گا بد کلامی نہیں کرے گا، فحش کلامی نہیں کرے گا، کسی تعلق کو حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر نہیں اختیار کرے گا۔ اور خدا کی قسم جب ایسا بندہ ہو جائے، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں ایسے بندے کے ساتھ اللہ اپنے فرشتوں کو نتھی فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کے فرشتے اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ، اس کے سینے کو روشن رکھیں، اس کی نگاہوں پہ حیا کا پردہ ڈالیں، اس کے کانوں کی سماعت کو حرام سے محفوظ رکھیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کی زندگی، اور ذکر سے غفلت انسان کی موت۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گندگی کے ایک ڈھیر کے قریب سے گزرے، صحابہ کرام الٹیاں کرنے لگے، اپنے نتنوں کو بند کرنے لگے۔ وہاں ایک مردہ بکری جس کی کھال میں کیڑے پڑے تھے، اتنا تعفن، اللہ کے محبوب نے رو کر پوچھا، اے میرے صحابیوں بتاؤ اس بکری کی کوئی اوقات ہے؟ فرمایا اس بکری کی کیا اوقات، یہ مر چکی، کیڑے پڑ چکے، اس کو تو کوئی جانور بھی نہ کھائے، اتنی گندگی کی بو ہمارے سر پھٹ رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کی کیا اہمیت؟ فرمایا پھر سنو، اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت اس سے بھی زیادہ کہیں کمتر ہے جتنی تمہاری نگاہ میں اس بکری کی کوئی حقیقت ہے۔ میرے بھائی، اس دنیا کی حقیقت کیا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسان مثال دے کے سمجھایا، اور قیامت تک کے لیے جتنے رب کے ولی آئیں گے ان کا طریقہ بھی یہی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی کا اگر مزہ لوٹنا ہے تو اللہ کا ذکر کر، تو شکر کر، اور ایسوں کے پاس بیٹھ جا جو مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو خوشی میں بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور اگر ایسوں کی ہمیں دوستیاں مل گئیں، انشاءاللہ ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی۔ ابھی عرض کی، اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کو بدلتا ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان کا ذکر، دوسرا دل کا ذکر۔ حدیث پاک ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ فضیلت اور شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے نبی بنے،
رسول بنے، اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ میرے محبوب پاک نبیوں کے شہنشاہ، اللہ نے آپ کے سینے میں نور یہی دیا، لیکن پچھلے انبیاء اپنی امت کو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ کرم ہوا ہمارے محبوب پاک نے غار ثور کے سفر میں، ہجرت مدینہ میں یہ نعمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور کہا اے صدیق اکبر، یہ نعمت آج اللہ کے حکم سے تجھے عطا کرتا ہوں، تو میری امت کو عطا کر۔ یہ دل کا ذکر، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی شان، جتنے رب کے ولی بنے، غوث قطب ابدال شہباز لامکانی بنے، سب کے سب دل کے ذکر سے بنے۔ یہ وہی ذکر تھا جس نے سیدنا امام حسین کے سینے کی غیرت ایمانی کے صدقے یزید کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ دوچار کیا۔ یہ ہے وہ ذکر، یہ ہے وہ رب کی یاد جو بندے کو دیوانہ کر دے، جو آرام اور سکون سے بے نیاز کر دے، اور عین کربلا میں جان دینا اپنے لیے فخر بندہ سمجھے۔ یہ ہے عشق و محبت کی وہ صدا جو اللہ نے مومن کے سینے میں پیدا کی، اور اللہ والے جب تک ان تاروں کو نہیں چھیڑتے یہ صدا نہیں چلتی۔ یہ طریقہ ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لوگوں تم پوچھو، سوال کرو اہل ذکر سے ذکر کا اگر تم نہیں جانتے۔ معلوم چلا اللہ کے ایسے اذکار ہیں جن کی اجازت لینا پڑتی۔ یہ دل کا ذکر، ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی شان، سینہ در سینہ یہ نعمت 40 وسیلوں سے میرے پیر و مرشد سیدی مرشدی پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقش بندی مجددی آپ کے قلب انور میں یہ نور پہنچا۔ آپ اللہ کے ولی، شہر کراچی میں تشریف فرما ہوتے، 35 سال تک کیمسٹری کے استاد رہے، اور آپ کی زندگی کے شب و روز صرف اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے کیسے ملایا جائے، رسول پاک نبی اکرم کا رنگ کیسے چڑھایا جائے، اور ان کو قافلہ حسینی میں کیسے شامل کیا جائے۔ آپ لوگوں کو اللہ کا ذکر عطا کرتے ہیں، دل کی نعمت، دل کا ذکر عطا کرتے ہیں، ذکر خفی، جس کے بارے میں امام الاولیاء حضرت بازید بستامی فرماتے، لوگوں جس بندے کو دل کا ذکر مل جائے وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دل کا ذکر انشاءاللہ اپنے پیارے پیر و مرشد کے حکم سے، ان کی اجازت سے عاجز آپ کو بھی دے گا۔ جو میرا بھائی دوست، نیا دوست ہے، وہ غور سے توجہ سے اس نعمت کو سنے، دیکھے۔ ایک میرا بھائی بیٹا آ جائے، اس کو ذکر کی اجازت اور طریقہ سمجھائیں گے، باقی سب کو اجازت کٹھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگر ہم نے ذکر کو کیا چند دنوں میں ہمارا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ تمام دوست غور سے دیکھیں، ہر مرد یا عورت اس کا دل پستان سے الٹی سائڈ، لیفٹ سائڈ، پستان سے دونگلی نیچے، یہ اللہ کی معرفت کی جگہ، یہ اللہ کی محبت کی جگہ، یہاں ہر وقت اپنا خیال پکائے میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ، بیٹھ جائے۔ سب دوستوں کو ذکر کی اجازت ہے۔ کرنا کیسے یہ سیکھ لیں۔ ہر وقت جو آپ کا بزنس ہے، جاب ہے، شاپ کیپر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، فارمر کسان ہے، کام کرتا رہے، پڑھائی والا پڑھتا رہے، کھانا کھانے والا کھانا کھائے، دکاندار دکانداری کرے، اللہ کا دین
اس نے کوئی رکاوٹ پیدا ہی نہیں کرتا، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھے، میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ، اس خیال کو پکانا ہے۔ یہ زبان سے صرف تعلیماً سمجھا رہے ہیں، یہ دل کا ذکر ہے، زبان سے نہیں کرنا، توجہ سے، توجہ کے ساتھ اس کو پکانا ہے۔ کیسے کرنی ہے توجہ؟ ہم سفر میں، ہماری جیب میں 50-60 ہزار کا موبائل ہے، کوئی 1,00,000-1,50,000 روپیہ بھی ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے، ہم بس میں بیٹھ گئے، کوئی ہمارے اور ساتھ ہی نہیں، لوگ بیٹھ گئے اور اجنبی لوگ ہیں، اپنا کوئی جاننے والا نہیں، ہماری پوری توجہ پورے سفر میں اپنی جیب پہ رہے گی۔ کوئی ہلکا سا بندہ بھی حرکت کرے گا، فوراً توجہ، میرے پیسے، میرا موبائل، میرے ڈاکومنٹس، میرا سونا، زیور، یہ دنیا کا بندے کا حال ہے یا نہیں؟ بتائے نا یار، ہے یا نہیں؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی اتنا خیال، اور یہ دل اللہ کی معرفت کی جگہ، یہ اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت بنایا، یہ چراغ، اس کی روشنی آپ کو دے دی گئی، اب اس پر توجہ رکھنی ہے کہ شیطان کی پھونک اسے بجھا نہ دے، غفلت کی اس کو گل نہ کر دے، کوئی بے حیائی کا طوفان اس کو روند نہ ڈالے۔ ہر لحظہ اپنے قلب کی توجہ، کھا پی، دنیا دیکھ، جا آ، کام کر، پیسے گن، لیکن توجہ دل کے مقام پہ۔ بزرگ فرماتے ہیں ہاتھ کار ول دل یار ول، ہمہ تن دل کی طرف توجہ، اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ توجہ پختہ ہوتی جائے گی، آپ کو دل کی آواز سننی شروع ہو جائے گی، جیسے دھک 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 کر کے ہارٹ بیٹ بندہ سنتا ہے، تیز دوڑے تو سنتا ہے، یہ اللہ کے ذکر کی آواز، اللہ کا نور آپ کو اس کانوں میں اس طرح سننا شروع ہوگا۔ پھر اس کی نفی کریں کہ دھک دھک نہیں ہے، یہ دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں دل جاری ہو جائے گا، اس کو زیادہ نکھارنا ہے، یہ نور جلدی آئے، اس کے لیے ہوتا ہے مراقبہ، انگلش میں کہتے ہیں میڈیٹیشن، اردو عربی میں کہتے ہیں مراقبہ۔ یہ ذکر کا وہ طریقہ جو ہمارے آقا، آپ کے نبی پاک، سارے نبیوں کے شہنشاہ غار حرا میں کرتے تھے، ہم نے کیسے کرنا ہے مراقبہ؟ جو وقت ملا، جتنا وقت ملا، ضائع کیے بغیر، حرام کاموں میں برباد کیے بغیر، گردن جھکانی ہے، آنکھیں بند کرنی ہے، جو وقت مل گیا ضائع نہیں کرنا، گردن جھکائی، آنکھیں بند کی، تمام سابقہ گناہوں سے سچی توبہ، یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی، میں نے جان کر بھول کر بچپن میں، جوانی میں، ابھی اللہ کچھ گھڑیاں پہلے تیری نافرمانی کی، یا اللہ تو نے میرے عیبوں کو چھپایا، جس طرح چھپایا اللہ میری خطاؤں کو اسی طرح معاف کر دے۔ تمام گناہوں سے سچی توبہ، سنے دل کے مقام پہ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، انشاءاللہ یہ دل روشن ہو جائے گا۔ پھر یہ دوستیاں، ان کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، یہ فقراء، میرے دادا پیر و مرشد حضرت سونا سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی چاہتا ہے درزی بنے، فرمایا وہ درزی کی دکان پہ بیٹھ جائے، کوئی چاہتا ہے وہ ڈاکو بنے، ڈاکو کے پاس بیٹھ جائے، کوئی چاہتا ہے اسے لوہا جوڑنا آئے، سونا بنانا آئے، کا سنیاسی کے پاس بیٹھ جائے، سنار کے پاس چلا جائے، معالج بننا ڈاکٹر حکیم کے پاس جائے۔ فرمایا ہم تو اللہ کا ولی بنانے والے ہیں، تو ہمارے پاس آ، انشاءاللہ بیٹھے گا تجھے اللہ کا ولی بنائیں گے۔
پھر آپ کے پاس ایک دوست کراچی سے آیا، 50-60 سال پرانی بات ہے، وہ بتانے لگا حضرت صاحب کراچی میں یہ مشین آئی ہے، وہ جوس نکالتی ہے، کیمرہ آ گیا ہے، تصویر کھینچتا ہے، فلاں مشین آ گئی ہے، فلاں مشین یہ کرتی ہے۔ آپ سنتے رہے، فقیر سادہ ہوتے ہیں، آداب کا اتنا پتہ نہیں تھا، وہ باتیں کرتا رہا، کرتے کرتے وجد میں آئے، کیف میں آئے، فرمایا کوئی ایسی مشین ہے جس میں ادھر سے بندہ ڈالیں، وہ بندہ چور ہو، گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، ادھر سے ڈالیں اور ادھر سے نکالیں تو وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ وہ بھی کیفیت میں آ گیا، تڑپنے لگا۔ لوگوں نے کہا حضرت ایسی کوئی مشین نہیں۔ فرمایا کا مکلو، یہ در وہی مشین تو ہے، اس پر آئے چور، اس پر آئے ڈاکو، اس پر آئے زانی، خدا کی قسم صدقے دل سے آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، اللہ کا نور پائے، فقیروں کے ساتھ بیٹھے، اٹھ کے جائے گا نہیں، اٹھنے سے پہلے اللہ اس کو ولیوں میں شامل کر لے گا۔ کہا یہ مشین ہی تو ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، قدر نہیں۔ جس کو قدر ہو گئی وہ پروگرام میں پہلے پہنچے گا، وہ پروگرام کی اطلاعات دے گا، وہ ایک ایک بندے تک بات پہنچائے گا، وہ کام کاج چھوڑ دے گا، کہے گا آج تو وہ مجلس ہے، وہ محفل ہے، وہ اللہ کے ذکر کا پروگرام ہے، جہاں بیٹھوں گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی نور و نور کرے گا، اللہ میرے دوستوں کے حالوں پہ رحم کرے گا۔ یہ محفل حسینی ہے، جہاں اللہ کا ذکر، قرآن پاک، جہاں آخرت کی فکر، باقی ہر مجلس یزیدی ہے، ہر محفل یزیدی ہے۔ جہاں سیاست کی باتیں، جہاں جوئے کی باتیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کی باتیں، وہ یزیدی ٹولہ، اس سے دور ہو جا۔ اور وہ فقیر جو اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر اپنے سینوں کو روشن کریں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، وہ ہمارے بہترین دوست۔ یہی اسلامی روحانی مشن کا میرے مرشد مربی سیدی مرشدی پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی مجددی آپ کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو قبول کیجئے۔ ہفتہ وار یہ محافل ان علاقوں میں ہوتی ہیں، کبھی یہاں، کبھی چیچاوتی، کبھی میاں چنو، جہاں دوستوں کے پاس وقت ہو ہم اکٹھے ہوتے رہیں۔ اللہ ایک دن ایسا ضرور لائے گا، یہ رنگ چڑھے گا اور آپ کی وجہ سے اللہ ہزارہا لوگوں کو اپنی راہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، یہ داڑھی سنت رسول، یہ داڑھی رکھنی ہے، یہ پگڑی رسول پاک کا تاج، اس کو سر پہ سجانا ہے، یہ نماز مومن کی معراج، اس کی قدر کرنی ہے، یہ مسواک رسول پاک کی سنت، اس سے نہ صرف دانت چمکیں، اس سے وضو کامل ہو جائے، نماز کامل ہو جائے، یہ آنکھوں کی حیا، یہ دل کی بے فکری دور ہو جائے، یہ دل میں حیا پیدا کر دے۔ لیکن ہوگا کس طرح؟ جب تو حسین کا سچا پیروکار بنے گا، جب تو کہے گا کہ ہاں میں پیروکار ہوں اور آپ کے ہر حکم کی تابعداری کروں گا۔ حسین نے قرآن پڑھتے نماز کی حالت میں جان دی، باوضو پاک دنیا سے اپنا خون دے کر پوری دنیا کی غلاظت دھو ڈالی، اور قیامت تک اسلام کے چہرے پر جو گرد یزید ڈالنا چاہتا تھا اس کو ہٹا دیا۔ اب اگر اس کام میں شریک ہونا ہے تو آپ کو دعوت ہے، اس پروگرام کو قبول کریں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کی مشکلات کو دور کرے، مرضیں تکلیفیں اس کو دور کرے۔ ابھی بتایا گیا قاری صاحب کے گھر والوں کو مسئلہ تھا، مرشد مربی نے علاج دیا، اللہ نے چند روپے میں وہ علاج مل گیا، اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے کرم کر دیا۔ میرے بھائی،
یہ تعلیم، یہ علم اسی لیے پھیلائی جا رہی ہے، یہ مدارس و مراکز اسی لیے قائم کیے جا رہے ہیں کہ معاشرے میں جو فرقہ وارانہ ہوا ہے، جو جہالت کا رنگ چڑھا ہے، اس سے ہم نے کیسے بچ نکلنا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے پاس علم ہوگا، اور بے شک علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں دین متین کا کامل علم عطا فرمائے، ایسی دین پاک کی سمجھ عطا فرمائے کہ جس کا نور ہم دوسروں تک پہنچائیں اور ہماری آخرت بھی روشن ہو، دوسروں کی آخرت بھی روشن ہو، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔